بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، 4 اپریل بھٹو پھانسی، آخری الفاظ کیا تھے؟ تاریخی موقع تھا، تاریخی بات، اس سے آپ کو آگاہی دوں گا۔ اور اس کے علاوہ جانصاران عمران کنونشن کب ہوگا، کہاں ہوگا، یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اختر مینگل کا دعویٰ، فیصلہ ہم کریں گے۔ اور کے پی میں فساد بڑھنے والا ہے۔ کون سا فساد؟ سیاسی فساد یا دہشت گردی کا فساد، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور بلوچستان میں ایک بڑی گرفتاری، ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ بھٹو پھانسی 4 اپریل پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اور عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے، جس دن پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی تھی، ایک ایسے کیس میں جو زبردستی کا تھا۔ وقت نے، حالات نے ثابت کر دیا کہ وہ زبردستی کا کیس تھا اور اس میں ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھٹو صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، صرف کس کے لیے؟ امریکہ اور روس کے کہنے پر، کیونکہ میں تھرڈ ورلڈ کا لیڈر ہوں۔ اور وہی جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ان کی FIR تھی کامیاب اسلامی کانفرنس، تو وہی اسی کو بیس بنایا گیا، اسی بنیاد پر۔ لیکن بہرحال جو آخری دن تھا، آخری رات، اس پہ کیا ہوا تو بہت سے انکشافات کیے ہیں۔ جیل کے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے اپنا مجید قریشی، انہوں نے یہ کیا، بہت سی باتیں کی ہیں۔ اعتراض سید کو ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے بات کی، تو اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ آخری رات جب ان کو پیغام سنایا گیا، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کو لا کے ملاقات کرائی گئی۔ تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کبھی بھی ان کو اکٹھا ملاقات نہیں کرائی گئی، تو چونکہ لا کے ملاقات کرائی گئی اور اکٹھا ملاقات کرائی گئی، اس لیے یہ شک پڑ گیا تھا کہ یہ کوئی معاملات جو ہیں یہ شاید آخری ہو۔ نصرت بھٹو نے پوچھا بھی تھا، بے نظیر نے پوچھا بھی تھا کہ کہیں یہ ہماری آخری ملاقات تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہمیں پتہ۔ لیکن بعد میں جب وہ ملاقات کر کے واپس چلے گئیں تو جیل سپرنٹینڈنٹ یار محمد خان نے بتایا کہ یہ آپ کی آخری ملاقات تھی، پھانسی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قریشی صاحب کہتے ہیں اپنے انکشافات میں کہ بھٹو صاحب روٹین میں تھے، اور جب ملاقات ہوئی تھی تو بے نظیر ان کی جیل کی سلاخوں کے ایک باہر تھیں اور وہ اندر تھے، اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ چوم رہے تھے، متھا چوم رہے تھے۔ باپ بیٹی کا یہ جو منظر تھا دیکھنے والا تھا۔ ہم نے باہر کرسی رکھی تھی، اس پہ نصرت بھٹو بیٹھی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے الگ الگ ملاقاتیں ہوتی، نصرت بھٹو الگ آتی تھیں، بے نظیر بھٹو الگ آتی تھیں، اور پہلی جو ان کی بیگم تھیں وہ بھی آئی تھیں ملنے کے لیے ایک دفعہ۔ لیکن اس بار دونوں کو اکٹھا ہے تو ہماری بھی رگ پھڑکی کہ یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اچھا، ہم ان سے بات یہی کرتے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ بات کرتے تھے، اور انہوں نے آخری دن بھی بڑے اچھے طریقے سے بات کی۔ تو ہم یہی کہتے تھے کہ آپ تاریخی آدمی ہیں، آپ تاریخ رقم کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہونے کا۔ اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ نہیں۔ اور جب یار محمد خان نے، سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان کو سنائی پڑھ کے کہ یہ فیصلہ ہے تمہارے خلاف اور تمہیں پھانسی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے اور کل تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، اس وقت بھی بھٹو صاحب نارمل تھے، کیونکہ وہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، یہ انہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ مطمئن تھے۔ تاہم بعد میں جب ان کو میری ڈیوٹی لگی، وہ کہتے ہیں قریشی صاحب کہتے ہیں جب میری ڈیوٹی لگی کہ ان کو میں تیار کروں کہ صبح ان کو پھانسی ہونی، اور میں نے ان کو جا کے بتایا، تو وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے کمبل لے کے۔ رات کے ٹائم کو 12-1 بجے میں نے ان کو اٹھایا، ان سے کہا چلے آخری وقت ہے آپ کا تو غسل کر لیں۔ گرم پانی میں لے کے گیا تھا ان کے پاس، تو میں نے کہا منہ ہاتھ دھو لیں، ان کو میں نے کچھ نہیں کرنا۔ لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں پھانسی کریں گے، تو انہوں نے شیو ضرور کی۔ انہوں نے کہا میں مولوی، کیونکہ 10 دن کی شیو پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا میں مولوی بن کے نہیں مرنا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، کہتے اس کے بعد بالکل مطمئن تھے۔ لیکن جب آخری وقت آیا کہ یار محمد خان ان کو لینے پہنچے اور ہم لوگ سب جیل کا عملہ، تو انہیں جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اس طرح نہیں جانا، میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ تو یار محمد خان نے کہا بس ٹائم ختم ہو گیا، آپ جائیں گے۔ پھر کہتا ہم نے ان کے ہتھکڑی لگا کے ان کے ہاتھوں کو روکا، ان کو زبردستی اٹھا کے اسٹریچر پہ رکھا، اور میں اٹھا کے لے گیا زبردستی۔ اور جب وہاں گئے تو وہاں بھی یہی ہوا کہ وہ اسٹریچر سے ان کی کھولی
ہتھکڑیاں اور ان کے ہاتھ پیچھے کر کے پھر لگا کے پھر ان کو تختہ دار پہ پہنچایا. وہاں جو تارا مسیح تھا وہ بھی موجود تھا، وہ اپنی تیاری کر رہا تھا. تو ہم نے ان سے کہا یہ رسہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اسے چومے اور گلے لگا لیں، آپ تو بڑے باہمت آدمی، بہادر آدمی. تو وہ اسی طرح گئے، وہ جا کے گئے تختے پہ کھڑے ہوئے. تھوڑی سی دیر میں ان کو منہ پہ کپڑا چڑھا دیا گیا. تو آخری الفاظ ان کے یہ تھے کہ یہ نقاب اتارو میرے منہ سے، دنیا دیکھے مجھے کہ میں کس طرح تختہ دار پہ گیا. اور پھر جو تارا مسیح تھا اس نے یار محمد خان سپرنٹ کے اشارے پر، رومال ہلانے پر وہ کام تمام کر دیا. یعنی وہ جو تھا لگا دیا، جو اس نے آن کرنا تھا جس سے پھانسی ہونی تھی، وہ ہو گیا. اس کے بعد وہیں غسل بھی ہوا، وہیں کفن بھی ہوا، اور ان کو ان کے بعد یہ تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے. تھوڑی سی اس پہ مٹی جھاڑنے کی کوشش کی، گونگلوں تو مٹی چاڑی گئی کہ عدالت نے کہا یہ عدالتی قتل مان لیا، اپنی غلطی مان لی، لیکن اس کا فائدہ کیا؟ قوم کو کیا فائدہ؟ عوام کو کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں، کسی کو نہیں. بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ گڑبڑ ہے، وہاں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے اور وہاں دھرنا بھی ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ایک بڑی گرفتاری ہوئی. بڑی گرفتاری کس کی ہوئی؟ وہ گہرام جو بگٹی تھے، انہیں نے کوئٹہ آنے کے لیے کہا تھا کہ لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا. ان کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے ان کو ڈیرہ بگٹی سے گرفتار کر لیا گیا. اب دوسری طرف آ رہے ہیں اختر مینگل. اختر مینگل نے پھر 48 گھنٹے دیے ہیں، اور کیا ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا یا نہیں. لیکن ڈاکٹر عبد المالک، وہ جو بلوچ جو ہیں، جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ بات چیت کریں اختر مینگل سے اور معاملات کو سیدھا کریں. اب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ بات کی بات ہے، لیکن فی الحال انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے اور وہ بھی کوئٹہ آنے کو تیار ہیں. حکومت نے ان کو پیغام دیا کہ آپ آئیں، جلسہ کریں، لیکن دھرنا نہیں کرنے دیں گے آپ کو. تاہم اختر مینگل نے یہ جواب دیا کہ جناب فیصلہ ہم کریں گے، ہم نے کیا کرنا ہے، آپ فیصلہ نہیں کریں گے، آپ کے فیصلے پہ ہم نہیں کریں گے. جبکہ حکومت کا ہم سیکورٹی کے انتظامات کرتے ہیں، ہم جگہ متعین کرتے ہیں، آپ آئیں کوئٹہ اور آپ آ کے جلسہ کریں، آپ احتجاج کریں، جو بھی کریں، لیکن دھرنا نہیں دینے دیں گے. تو اب یہ سلسلہ بھی ٹسل چل رہی ہے. اب جانثاران عمران کنونشن پھر ایک بار وہ جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے جانشین عمران خان کے، براہ سعید، ان کا ٹویٹ آیا اور انہوں نے کہا 11 اپریل کو جناب سوات میں جانثاران عمران کا کنونشن ہوگا، سب لوگ تیار ہو، پہنچے وہاں پر، پھر ہم اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. دعوت انہوں نے کیا میں خود آؤں گا، آتے ہیں یا نہیں آتے یہ تو بعد میں کی بات ہے. ماضی میں بھی وہ کئی دفعہ دعویٰ کر چکا ہے نہیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود آؤں گا، اس کو خود سنبھالوں گا، اور یہ معاملات جو ہیں اسی طرح چلیں گے. پی کے میں نئے فسادات، نئی لڑائیاں، نئے جھگڑے. ایک تو دہشت گردی نے تنگ کیا ہوا ہے، وہاں حکومتی ریٹ کو مسئلہ ہے، وہ نہیں ہو رہا. دوسری جانب جو ہے وہ بابر سلیم سواتی، ان کے خلاف بھی چارج شیٹ ہے کرپشن کی، اور جو ہے نا اپنا تیمور جھگڑا، ان کے خلاف بھی ہے، بلکہ اربوں روپے کی کرپشن کی ہے. اور احتساب کمیٹی نے ان کو نوٹس دے دیا ہے کہ جناب یہ پیسے کتوں آئے. اسی طرح گنڈا پور صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ نے جب الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ 10 کروڑ میری ٹوٹل اثاثے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ 70 کروڑ میں نے پارٹی پہ خرچ کر دیا، یہ کہاں سے خرچ کیا؟ تو بڑے مسائل ہیں وہاں بھی. معاملات جو ہے فساد بڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا. دونوں پارٹیاں، گروپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو فتح کرنے کے چکر میں ہیں، اور معاملہ جو ہے ابھی گڑبڑ ہے، یعنی معاملہ طے نہیں ہو پا رہا. تو اب یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں. کنونشن بھی ہو رہا ہے، پی کے میں بھی فسادات والا مسئلہ، آپس میں لڑائی کہتے ہیں تقسیم در تقسیم جاری ہے. تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ عمران کی رہائی کیسے ہوگی؟ دوسری جانب یہ ہے، عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا گرین سگنل مل گیا گنڈا پور کو. گنڈا پور نے اور بیرسٹر محمد علی سیف نے جو ملاقات کی تھی اس میں، لیکن پی ٹی آئی نے کہا کوئی نہیں گرین سگنل، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی، کسی قسم کا کچھ نہیں ہوگا، یعنی تردید کر دی. لہٰذا ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کیا ہوگا. لوگ خوش ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے، چلے اگر گرین سگنل مل گیا، کوئی راستہ نکلے گا عمران خان کی رہائی کا، کوئی بات چیت ہوگی اور بات چیت کے ذریعے ہی، مذاکرات کے ذریعے ہی معاملہ حل ہوگا. لیکن ایسا لگ نہیں رہا. آنے والا وقت مزید سنگین ہو جائے گا کہ نہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان پہ مزید مقدمات بھی آئیں گے، کیونکہ 9 مئی والے مسئلہ جو ہے وہ بھی اب سماعت کے لیے آ رہا ہے 7 اور 8 اپریل کو. اس میں بھی بہت سی چیزیں سامنے کھلیں گی اور پھر اس پہ بھی فیصلے ہوں گے. تو معاملات ابھی گمبھیر ہیں. لمحے موجود میں
رہائی ممکن نہیں، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کی جانب سے ایسا بھی کوئی عمل نہیں کیا جا رہا کہ جس سے یہ لگے کہ آنے والے وقت میں کوئی ریلیف ملے گا۔ فی الحال یہی، باقی تو حالات کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال فی الحال اس قسم کے اس معاملے میں جمود موجود ہے۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔